بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 205 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من قال لأخیہ یا کافر، یعنی اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو یوں کہا کہ اے کافر، یعنی کافر کہہ کر پکارا کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو، مقصد یہ کہ یہ انتہائی قبیح ترین معاملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ کہ دین اسلام میں اس چیز سے انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے سبھی کو۔ اور دراصل اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ دین اسلام کی ایک انتہائی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے تمام مسلمانوں میں آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام اور یہ کہ خیر خواہی و ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف وہاں بغض و عداوت کے سلسلے ہوں، اور یہ کہ کوئی کسی کو لعن طعن کیا کرے، لوگ ایک دوسرے کو اگر گالی بکیں گے، لعنت ملامت کیا کریں گے یا برے ناموں سے پکارا کریں گے، کہ مثلاً اس سے قبل یہ تذکرہ کیا گیا کہ کوئی کسی کو منافق نہ کہے، فاسق نہ کہے، بے دین کہہ کر نہ پکارے، کیونکہ اگر اس قسم کے معاملات ہوں گے تو پھر نتیجہ یہی ظاہر ہوگا کہ وہاں خیر و خوبی کی بجائے اور خیر و برکت کی بجائے اور ترقی و کامیابی کی بجائے وہاں نفرتیں ہوں گی، اور یہ کہ بغض و عداوت کے سلسلے ہوا کریں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نیا باب قائم فرمایا ہے، اور اس باب میں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 439۔ فرمایا کہ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے کسی بھائی کو یعنی مسلمان کو یوں کہہ کر پکارے کہ اے کافر، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب ان دونوں میں سے یقیناً کوئی ایک کافر ہی ہوگا، یعنی جس نے دوسرے کو کافر کہا ہے اگر وہ سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے کافر کہا ہے اس نے وہ واقعی کافر ہی ہے، لیکن اگر یہ بات کہنے والا سچا نہیں ہے بلکہ اس نے یہ غلط اور جھوٹ کہا ہے تو پھر یہ معاملہ اسی طرح ختم نہیں ہو جائے گا۔
بلکہ جس نے یہ بات کہی ہے اب گویا کہ وہ خود کافر قرار پائے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 440، اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اذا قال للآخر کافر فقد کفر احدہما، جب کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب ان دونوں میں سے ضرور کوئی ایک شخص کافر ہی قرار پائے گا۔ ان کان الذی قال له کافرا فقد صدق، اگر تو حقیقت یہ ہوئی کہ جس کسی کو اس نے کافر کہا ہے اگر وہ واقعی کافر ہی ہوا تو یہ شخص یعنی یہ بات کہنے والا یہ سچا ہوگا کہ اس نے یہ بات سچ کہی ہے کہ وہ واقعی کافر ہی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَاءَ الَّذِي قَالَ لَهُ بِالْكُفْرِ، لیکن اگر جس کسی کو اس نے کافر کہا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مؤمن ہے، تو اب اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ جس نے یہ بات کہی ہے کہ دوسرے کو کافر کہا ہے حالانکہ وہ دوسرا کافر نہیں ہے، تو اب یہ بات کہنے والا یہ خود اب کافر قرار پائے گا۔ الغرض ناظرین کرام کہ جس طرح اس سے قبل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو ناحق لعنت کرے گا اور جسے لعنت کی گئی ہے وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو اب یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے اللہ کے ہاں، بلکہ جس کسی نے یہ ناحق لعنت کی ہے کسی پر تو اب یہ لعنت پلٹ کر واپس اسی کی طرف آ جائے گی، اسی پر لعنت پڑ جائے گی کہ جس نے کسی دوسرے کو ناحق یہ لعنت بھیجی ہے۔ تو بعینہ ہی اسی طرح یہاں یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کافر کہا ہے یا تو وہ کافر ہوگا کہ یہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کہ جس نے یہ بات کہی ہے اب یہ بات پلٹ کر اسی پر آئے گی کہ اب یہ بات کہنے والا یہ خود کافر قرار پائے گا، گویا کہ اس نے کافرانہ طرز عمل اختیار کیا ہے اور یہ کہ کفر کی روش اختیار کی ہے، کیونکہ اہل ایمان کو یہ بات کسی صورت زیب نہیں دیتی کہ وہ آپس میں کسی کو کافر کہا کریں بلا وجہ۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 206 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب شماتۃ الاعداء، یعنی دشمنوں کا خوش ہونا۔ یہ جو لفظ ہے شماتہ، اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ فرض کیجئے کہ کسی انسان پر کوئی مصیبت پڑ گئی اور وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہو، تو ایسے میں اگر کوئی اس کا دشمن ہے کہ اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت اور کینہ رکھتا ہے اور بغض و عداوت کے سلسلے ہیں،
تو جس پر مصیبت پڑی ہے تو یہ دشمن اب اسے اس مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھ کر خوشی منائے گا، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر وہ اسے طعنے بھی دے گا کہ یوں کہے گا کہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا کہ وہ مصیبت میں پھنس گیا، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ شاید وہ خوشیاں بھی منائے گا، اور یہ کہ اس خوشی کا اظہار بھی کرے گا، اور یوں طعنے بھی دے گا کہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ اس پر یہ مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ اور یہاں در حقیقت ناظرین کرام، یہ جو ترتیب ہے کہ گزشتہ ابواب کے بعد اب یہ نیا باب کہ جس کا یہ عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ دشمنوں کا خوشی منانا، تو اس سے دراصل امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں اس جانب متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ مسلسل ابواب میں ہم یہ بات پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں باہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ادب و احترام اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی و ہمدردی کے جذبات موجزن رہا کریں، اور یہ کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو لعنت ملامت نہ کرے، گالی نہ بکے، برے نام سے نہ پکارے۔ لیکن اگر اس تعلیم پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں محبتوں اور عزت و احترام کی بجائے وہاں نفرتیں خوب پروان چڑھا کریں گی۔ اگر عزت و احترام کے معاملات ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی مصیبت کا شکار ہو کر رہ گیا ہو کسی وجہ سے، تو باقی تمام افراد آگے بڑھیں گے، اس کی مدد کریں گے، اسے اس مصیبت سے نجات دلانے کی خاطر ہر ممکن کوشش کیا کریں گے، اور یہ کہ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت اور اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی وہ تصور کریں گے، اور یوں معاشرے میں تمام لوگ باہم شیر و شکر اور ایک دوسرے کے لیے دست و بازو بن کر زندگی بسر کیا کریں گے کہ ایک پر مصیبت آئی ہے تو دوسرے سبھی آگے بڑھیں گے اور اس کی مدد کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر وہاں عزت و احترام کی بجائے کیفیت یہ ہو کہ ایک دوسرے کو برا کہنا، گالی بکنا، برے ناموں سے پکارنا، یہ معاملات ہوں گے، اگر تو پھر جب کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا تو پھر باقی لوگ اس کی مدد کی بجائے، اس کی دستگیری کی بجائے خوشیاں منائیں گے، اور یہ کہ اسے طعنے بھی دیں گے کہ اچھا ہوا کہ یہ مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تو یہ یقیناً بہت ہی تکلیف دہ اور المناک اور افسوسناک ترین معاملہ ہوگا کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں اس قسم کی صورتحال نظر آنے لگے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 441، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ من سوء القضاء،
تقدیر کے نتیجے میں پہنچنے والی کسی تکلیف سے، وشماتت الاعداء، اور دشمنوں کے طعنوں سے، کہ ایسا معاملہ کبھی میرے ساتھ پیش نہ آ جائے کہ دشمن خوشیاں منانے لگیں۔ یہاں ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے ان دو چیزوں سے، جبکہ ناظرین کرام صحیح مسلم میں وہ حدیث کے جس کا نمبر ہے وہاں 2707، وہاں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من سوء القضاء ومن درک الشقاء ومن شماتت الاعداء ومن جہد البلاء۔ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ من سوء القضاء، تقدیر کے نتیجے میں پہنچنے والی کسی تکلیف سے، ومن درک الشقاء، اور بدبختی کے حصول سے، یعنی یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ بدبختی مجھے آ دبوچے، ومن شماتت الاعداء، اور اس بات سے کہ میرے حال پر دشمن خوشیاں منایا کریں، ومن جہد البلاء، اور بلا کی سختی سے، یعنی یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ کبھی ایسی نوبت نہ آ جائے کہ میں کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو کر رہ جاؤں کہ جو بلا کی طرح، یعنی بہت زیادہ برباد اور پریشان کر دینے والی کوئی مصیبت ہو۔ آج کی اس ملاقات میں ناظرین کرام ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، البتہ یہ کہ اس حدیث سے متعلق کچھ ضروری گفتگو باقی رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس گفتگو کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔